اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست، آپ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے والد محترم ہیں۔ آپ ایک مرتبہ نہر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سیب نہر میں آیا اور آپ نے اسے اٹھا کے کھا لیا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ سیب میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے نہر کے کنارے چلتے گئے تاکہ اس کے مالک کو تلاش کروں اور اس سے معافی طلب کروں کہ بغیر اجازت میں نے تیرا سیب کھا لیا ہے۔ آپ چلتے گئے اور کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد آپ کی نظر ایک محل کے اوپر پڑی اور دیکھا کہ اسی کے ساتھ ایک سیب کا بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے جس کی ایک ٹہنی پانی کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ بہت سے پکے ہوئے سیب لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے خیال کیا کہ یہی سے ایک سیب پانی کے اندر آیا اور جو میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ سیب کا باغ اور یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہاں کے بہت بڑے زاہد و عابد حضرت عبداللہ سموئی آپ کا یہ باغ ہے اور آپ کا یہ محل ہے۔ آپ بلا تاخیر ان کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ حضرت عبداللہ بن سموئی وقت کے بہت بڑے ولی بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو صالح اللہ تعالیٰ کے نیک وکار بندوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے معاف تو کر دوں گا مگر اس شرط کے اوپر کہ 12 سال تجھے میری خدمت کرنا پڑے گی۔ آپ نے یہ قبول فرما لیا اور 12 سال ان کی خدمت کی۔ جب وقت قریب آیا تو ایک اور امتحان آپ کا استقبال کر رہا تھا۔ جب آپ کا وقت مکمل ہوا تو حضرت عبداللہ سموئی نے فرمایا کہ میری ایک اور شرط ہے کہ تجھے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا اور 2 سال مزید میرے پاس رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد جہاں تیرا جی چاہے تو جا سکتا ہے، اور میری بیٹی کے اندر 4 عیب بھی ہیں۔ آپ نے ان کا یہ حکم بھی مان لیا اس خوف کی وجہ سے کہ اگر یہ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میرا رب بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے جب حکم مانا تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی کے اندر جو 4 عیب ہیں وہ یہ ہیں کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور ٹانگوں سے لنگڑی ہے۔ آپ نے جس وقت ان کی شہزادی کے ساتھ نکاح کر لیا اور آپ اپنے حجرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ ان کے اندر ایسا کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کشمکش کے اندر مبتلا ہو گئے اور واپس آئے اور حضرت عبداللہ بن سموئی کو سارا واقعہ بیان کیا کہ حضرت جو آپ نے عیب بتائے تھے وہ عیب ان کے اندر موجود نہیں ہیں، شاید میں غلطی سے کسی اور عورت کے قریب چلا گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو ٹھیک حجرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ میں نے جو اپنی بیٹی کے عیب بتائے تھے وہ اس طرح تھے کہ میری بیٹی جو آنکھوں سے نابینا ہے کہ نہ غیر محرم نے اس کو کبھی دیکھا ہے نہ اس نے غیر محرم کو کبھی دیکھا ہے، کانوں سے بہری اس وجہ سے ہے کہ نہ کبھی غیر محرم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی ہے نہ کبھی غیر محرم کے کانوں میں اس کی آواز پڑی ہے، ہاتھوں سے معذور اس وجہ سے ہے کہ کبھی نہ غیر محرم نے اس کو چھوا ہے اور نہ کبھی اس نے غیر محرم کو چھوا ہے، اور ٹانگوں سے لنگڑی اس وجہ سے ہے کہ کبھی اس نے میرے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں رکھا اور کبھی میرے حکم کے خلاف وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی ہے، تو آپ کا دل مطمئن ہو گیا حضرت ابو صالح کا اور آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ اگر ماں اور باپ ایسے ہوں تو بیٹا پھر شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد